الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلمكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق بیان کیا تھا کہ یہ کفار مکہ، مشرکین عرب یا دیگر لوگ آپ کے لیے کس کس انداز سے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ کاہن ہے، کوئی اور کچھ الزام لگاتا ہے۔ خود ان کے اندر آپس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کس بات سے آپ کو متہم کریں۔ شاعر کہہ دیں کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، یا آپ کو ہم خدا نخواستہ مجنون کہیں کہ بھئی آپ کا ذہن بھٹک گیا ہے، ذہنی توازن آپ کا بگڑ چکا ہے معاذ اللہ، اور اس کی وجہ سے آپ بہکی باتیں کرنے لگے ہیں کہ بس ساری کائنات ایک اللہ کے حوالے کر دی اور اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے سب کچھ، اور باقی کسی کا کچھ نہیں، یہ ہمارے دیوی دیوتا اور یہ سب ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ آپ معاذ اللہ ذہنی توازن آپ کا بگڑ چکا ہے، اس وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یا یہ کہ آپ جو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، ہر انسان کی پیشی ہوگی، پھر انسان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا، جنت ہوگی، جہنم، یہ سب جو باتیں بتا رہے ہیں، یہ سب جیسے وہ نجومی اور جوتشی وغیرہ ہوتے ہیں، کاہن، اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں، تو خود ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کس بات پر اتفاق کر لیں۔ یہ آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو راستہ نہیں مل پاتا ہے کہ جو حق کو قبول کر سکیں گے۔ سب سے زیادہ ان کو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نئے سرے سے ہماری زندگی ہوگی، ہمارا جسم نیا اور ہم کو نئے انداز سے اٹھا دیا جائے گا پھر سے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، یا اور تمہارے ذہن میں جو مشکل سے مشکل دھات یا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تم اس کے بھی بن جاؤ گے تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا۔ جس طرح سے اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی طرح سے وہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ آپ کی اس بات کا مذاق اچھا آپ کو سمجھ میں آیا، آپ اس انداز سے کہتے ہیں اور آپ کی سوچ یہ ہے، اور کوئی مذاق اڑاتے ہیں سر ہلا کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جس دن وہ تم کو پکارے گا کہ چلو میری طرف، تو تم خود اپنی قبروں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھو گے۔ آج تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں آ رہی ہو، تم دیوی دیوتاؤں کے گن گا رہے ہو، لیکن جب کل اپنی قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو تم خود بخود جس طرح سے اور مسلمان سبحان اللہ اور جسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والی کلمات اپنی زبان سے کہتے ہوئے اٹھیں گے، اسی طرح سے تم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ہی اٹھو گے۔ اور اس وقت تم کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا مطالعہ، کہ تم کو یہ احساس ہوگا بس تھوڑا سا وقت ہم نے تمہیں گزارا ہے، یا برزخ قبر میں اپنی، کہ تم یہ سوچو کہ بس ذرا دیر لیٹے تھے اور کسی نے ہنگامہ جو ہوا محشر کا اس میں ہم کو جگا دیا گیا، بس یہ تم کو اس وقت احساس ہوگا۔ ابھی تم سمجھتے ہو کہ ارے کون مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے اور قبر میں پڑے پڑے سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فرصت ہو جائے گی، نہ کوئی زندگی، نہ کوئی اٹھانا، نہ کوئی جنت، نہ کوئی جہنم، اس طرح، لیکن کل تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ اب ابھی جو کچھ آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کی اور تحمل کی تلقین کی ہے، اور اس بات سے آگاہ کیا، دیکھو کہیں بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے جس میں غصہ اور یعنی انسان اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، تو لازمی طور پر یہ نتیجہ ہوتا ہے شیطانی اثرات کا، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم کو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے آپس میں لڑا کر خون خرابہ کرا دے، یہ کرا دے، اور تم اسی دشمنی کے ساتھ رہو جیسے اسلام لانے سے پہلے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو بہتر ہو، لِعِبَادِي میرے بندوں سے، ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرے گا۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، جو تو بندے سبھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کہہ چکا ہے انما المشرکون نجس، تمام مشرک گندے ہیں، ناپاک ہیں، تو ناپاک چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا، پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس نے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا، رزق کی پاکیزگی اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کی۔ اور اسی طرح سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پاکیزہ افراد ہوتے ہیں۔ ایمان اندر کی ساری گندگی کو، عقیدے کی ساری گندگی کو نکال باہر کرتا ہے، اور طہارت اور پاکیزگی اس کے اندر آتی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا کہتا ہے۔ انہی لوگوں کو متعلق یہاں پر کہا ہے میرے بندو، یعنی وہ افراد جو ایمان لے آئے ہیں، میری ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات کہی اور انہوں نے مان لیا تو اب میرے ہو گئے۔ لہذا میرے بندوں سے کہیے کہ وہ بات کہیں اپنی زبانوں سے جو اچھی ہو، بہتر ہو، کسی طرح کا کوئی اختلافی مسئلہ نہ ہو، کسی طرح کی بد کلامی نہ ہو، بد زبانی نہ ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ مسلمان اپنے شعار کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ رہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، اور وہ آخرت کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، بد زبانی نہیں کرتا، بد نگاہی نہیں کرتا، اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے، ایسی کوئی بات اس کی طرف سے نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر بات کہیں، اپنی زبان کا اچھے طریقے پر استعمال کریں۔ بعض حضرات اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں، جس میں امام تفسیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کسی سے کچھ جھگڑا ہو گیا، اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کو سخت کلامی سے اس سے پیش آئے، مطلب تیزی تداری کے ساتھ اس سے پیش آئے۔ اس نے جو کچھ کہا ہوگا اسی انداز سے انہوں نے اس کا جواب دیا، اور یہاں تک ان کو غصہ آ گیا تھا کہ اس کے قتل کے لیے راستہ تلاش کر رہے تھے کہ بھائی اس کو قتل کر دیا، ایسا کہا کیسے، گالی ہم کو دی کیوں اس نے، اور یہ بلا وجہ کا جھگڑا کیوں کیا۔ تو یہ چیز ایسی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ہے کہ اس کا قتل کر دیا جائے، اس سے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک سکتی تھی، وہ بھی اپنی طرح انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماننے والے یا ان کے خاندان و قبیلے والے وہ بھی اپنی جگہ تیار ہو جاتے کہ بھئی ہم ایسے تو چھوڑیں گے، ہم بھی بدلا لیں۔ تو ایک جنگ کی آگ بھڑک ہوتی اور کب تک چلتی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ میرے بندوں سے کہیے اس طرح کی بات نہ کیا کریں۔ یعنی کوئی کافر تھا، اس نے بد زبانی کی تھی اور گالی دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلقین کی جا رہی کہ خبردار، کافروں سے بھی بد زبانی جائز نہیں ہے، ان سے بھی بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، تم شستہ کلامی، ان سے شائستہ کلام تمہارا ہونا چاہیے، متانت اور سنجیدگی کا مظاہرہ ان کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان کے ساتھ اس سنجیدگی کی بات کریں اور شرافت کی بات کریں، اور کافروں کے ساتھ بد زبانی کرنے لگے، گالم گلوچ کرنے لگے، تو یہ ایک مسلمان کی اور مومنان شان کی بات نہیں ہو سکتی کسی بھی اعتبار سے۔ لہذا ان کے سلسلے میں یہ آیت ہے۔ اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ عام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی نہ کریں، اچھے انداز سے ایک دوسرے کو جواب دیں، ایک دوسرے سے بات کریں۔ یعنی کہ بات شروع ہوئی تو وہ اوپر جملے کس رہے، وہ اوپر جملے کس رہے، وہ ان کو تانا دے رہے، وہ ان کو تانا دے رہے، تو یہ بات مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے، ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسلام اس تہذیب کو پسند نہیں کرتا، اسلام تو اس تہذیب کو پسند کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت اور رواداری ہونی چاہیے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تمام اہل ایمان، چاہے وہ عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، یا شمال و جنوب کے ہوں، مشرق و مغرب کے ہوں، پوری دنیا میں مسلمان کہیں پر بھی ہے، ان تمام مسلمانوں کا حال اس طور پر ہے کہ وہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ جس طرح سے جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف میں شریک ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں۔ تو اگر کسی کے ساتھ بدزبانی کی جائے گی تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اب اس کی تکلیف ہماری تکلیف بننی چاہیے، تو کیا ہم اپنی ذات کو تکلیف پہنچانا گوارا کریں گے؟ جب ہم اپنی ذات کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ہم تکلیف کیسے پہنچائیں، اس کو ہم کیسے
پریشان کریں. تو یہ عام مسلمانوں کی کہ آپس میں ان کا مزاج اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو، رواداری ہے اور محبت اور پاسداری، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بہرحال دونوں باتیں صحیح اپنی جگہ پر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق اگر بات کہی گئی، آیت نازل ہوئی ہے تو بہرحال ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو کیا ہم مسلمان اس سے الگ ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو سب کے لیے. وہ الگ بات نہیں کہ کوئی آیت کسی خاص پس منظر میں آئی ہو، کسی خاص واقعے سے متعلق ہو، لیکن اس کا اطلاق قیامت تک کے لیے ہے. وہ آیت قیامت تک کے لیے اپنا حکم اپنے اندر رکھتی ہے کہ مسلمانوں کو اسے ماننا ہے اور سمجھنا ہے. ان الشیطان یلزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان جھگڑے اور فساد برپا کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی اسی طرح سے مسلمان آپس میں لڑیں اور خون خرابہ کریں، ایک دوسرے کی محبت دلوں سے نکل جائے، نفرت اور عداوت ان کے اندر پیدا ہو جائے اور برسر پیکار رہے، کوئی کسی کا خیال نہ کرے، کوئی کسی کی عزت نہ کرے. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے. اور کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، تمام انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ انسانوں کو امن و چین کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتا یہ ہے کہ بس یہ برسر پیکار رہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ، ایک دوسرے کے گریبان ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رہے، وہ ان کو اپنی طرف کھینچے، وہ ان کو اپنی طرف کھینچے اور بس ہاتھا پائی ہوتی رہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے. اور اس کا ایک منظر سامنے آ بھی چکا ہے کہ اگر اس کو ہم عام مسلمانوں کے لیے سمجھ لیں کہ یہ آیت عام مسلمانوں کے حق میں ہے، تو بہرحال اس سے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک موقع پر اوس و خزرج، اچھی محفل تھی، آپس میں بڑے اچھے گفتگو چل رہی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور ایک دوسرے سے، دونوں قبیلے کے لوگ تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور بڑا اچھا ماحول تھا. شیطان درمیان میں آ گیا. اوس و خزرج اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کے درمیان جنگ ہو جاتی تھی معمولی سی بات پر، اور سالوں جنگ چلتی رہتی تھی. گھوڑا آگے بڑھ گیا تو اس پر جنگ ہو رہی، کسی نے اپنے جانوروں کو پانی پہلے پلا دیا تو اس پر جنگ ہو رہی، ذرا سی کوئی بات ہو گئی مزاج کے خلاف، یہ تلواریں نکل آئی دونوں طرف سے اور بس ہو رہا ہے، میدان گرم ہو رہا ہے اور خون ایک دوسرے کا بہایا جا رہا ہے. تو اس ایسے لوگ یعنی اوس و خزرج جب اسلام لائے تو باہم شیر و شکر ہو گئے اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہو گئی اور نفرتیں سب اڑ گئی. تو ایک موقع پر کوئی کسی خاص محفل میں دونوں قبیلے کے افراد شریک تھے اور ہنسی مذاق اور اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی. اچانک کسی نے کوئی غالباً شعر پڑھ دیا قدیم زمانے کا، انہیں دونوں قبیلوں میں سے، یا کوئی بات ایسی نکال دی جس میں آبا و اجداد کے سلسلے میں بات تھی کہ تمہارے باپ کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا اور تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور فلاں. اس طرح سے بات تکرار ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ تلواریں بس قریب تھا کہ نکل آئے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ بھاگے میں پہنچے جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ خون خراب ہو جائے. جا کے آپ نے دونوں کو سمجھایا، دونوں کو منع کیا، روکا کہ کیا کر رہے ہو، کیا غضب ہے، کیا اسلام نے تم کو ملا نہیں دیا، کیا اسلام نے تم کو جوڑ نہیں دیا اور ہمارے رہتے ہوئے تم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو. اس طرح سے آپ نے ان کو سمجھایا. اسی کو قرآن کریم نے چوتھے پارے میں ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ذرا یاد تو کرو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو ایک دوسرے کے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اور تم بھائی بن گئے. اوس و خزرج اس طرح سے پھر باہم شیر و شکر ہوئے کہ پھر ان کے اندر سے ساری نفرتیں اور دشمنیاں سب نکل گئی تھیں اور بالکل گلے مل گئے کہ اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، نہ ان کے باپ کو مارا گیا نہ ان کے دادا کو مارا گیا، کوئی کچھ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں رہی. اور پھر دونوں نے مل کر مہاجرین کے ساتھ جو کچھ کیا مہاراج وہ اپنی جگہ پر کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. تو یہ واقعہ بھی سامنے ہے. تو ممکن ہے کہ تمام مسلمانوں کے متعلق اس طرح کی باتوں کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے خون کا گویا پیاسا بیٹھا ہے کہ کسی طرح تمہارا خون بہے، ان کے ہاتھوں سے بہے، ان کے ہاتھوں سے بہے اور وہ مسلمانوں میں ایک قتل عام شروع ہو جائے. لہٰذا ہوشیار رہو. ان شیطان یلزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد کا بیج بونا چاہتا ہے کیونکہ ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، آپ اپنے بندوں میں سے بے شمار کو نافرمان پائیں گے. کیوں پائیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے ہم کو اپنی رحمت سے محروم کیا ہے. ہم آپ کے بندوں کو آپ سے دور کر دیں گے. لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہم سامنے سے آگے آئیں گے بہکائیں گے، پیچھے سے آ کے بہکائیں گے، دائیں سے آ کے بہکائیں گے اور بائیں سے آ کے بہکائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے شمار بندے آپ کے نافرمان
کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچیں گے۔ تو یہ ہے شیطان کا معاملہ کہ وہ کسی بھی طور پر مسلمانوں کو بالخصوص اور بالعموم تمام انسانوں کو امن و چین کے ساتھ اور محبت اور رواداری کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان کا خون بہتا رہے، اور اس میں ہی پہلا خون بہایا تھا یا یہ قتل کرایا تھا جو قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا۔ یہ شیطانی اثرات ہی تھے، ورنہ اس کی کوئی بات نہیں سامنے آتی اس طرح کی۔ بہرحال ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، تم کیا ہو، کتنے پانی میں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم متقی ہو پرہیزگار ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار ہو، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے، کوئی تم سے بڑا ہے، کوئی تم سے چھوٹا ہے۔ یہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہر ایک تو اپنے آپ کو ہر ایک پارسا سمجھتا ہے، لیکن واقعتاً وہ پارسا ہے کہ نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ کوئی انسان اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہمارے آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ ہم اس پیمانے پر انسان کو رکھے اور سمجھنے کہ یہ اچھا ہے، نیک ہے، برا ہے، کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس البتہ پیمانہ ہے۔ اتنا سا بھی اگر انسان کے اندر تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپ لے گا، اور ڈھیر سارا تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپ لے گا، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، پیمانے ہے سارے۔ تو ربکم اعلم بکم، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم کو اپنی رحمتوں سے نوازے، کہ تم کو تقویٰ کی صفت سے متصف کرے، تمہارے لیے خیر کے فیصلے کرے، ہر وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہے، دنیا میں بھی رہے، برزخ میں بھی رہے، آخرت میں بھی رہے، محشر میں بھی رہے، جنت میں بھی رہے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے ساتھ رہے۔ او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تم کو سزا دے کہ تم سے نافرمانی تمہارا ہوتی ہے، شیطانی اثرات سے نفس سے مغلوب ہو کر کبھی اور کسی انداز میں نافرمانی تم سے ہو جاتی۔ ایسا نہیں کہ تم دودھ پہ دھلے ہوئے ہو، تم آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہو، بہرحال زمینی مخلوق ہو، انسان ہو، بشر ہو، اور بشر کا خاصہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چوک اس سے ہو ہی جاتی، کہیں نہ کہیں غلطی کر ہی بیٹھتا ہے، کبھی جان بوجھ کر کرتا ہے، کبھی نفس کے غلطی سے کرتا ہے، کبھی شیطانی اثرات اس پر بھاری پڑ جاتی ہے اس وجہ سے کرتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام صورتوں میں اگر اللہ تعالیٰ تم کو چاہے تو سزا بھی دے دے، سارے اختیارات اس کے پاس ہو، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ ممکن ہے کہ کبھی اسی تکرار کے نتیجے میں یہ جو مشرکین سے یا بنی اسرائیل وغیرہ یہودی وغیرہ سے مسلمانوں کی کبھی کوئی تکرار ہوئی ہو، اور کسی مسلمان کی زبان سے غصے کی حالت میں یہ نکل ارے تم کیا بات کرتے ہو، تو تم جہنم میں جاؤ گے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ممکن ہے مفروضے کے طور پر کہ کسی مسلمان کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہو کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ایمان رکھتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، تم اپنی خیر بناؤ، تم تو جہنم میں جا رہے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، کس کے اندر تقویٰ ہے اور کس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، کون اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے، کون بے خوفی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو۔ نہ تم کسی کو اس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا تم جنت میں جاؤ گے، کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام نے بعض کے بارے میں یہ بات کہی، ایک صحابی کا انتقال ہوا، بہرحال صحابی تھے، نیک تھے، نیکیاں کر رہے تھے، ان کے متعلق نام ہمیں ذہن میں اس وقت نہیں ہے ان کا، ان کے متعلق صحابہ کرام نے گویا اپنے طور پر یہ بات کہی کہ بھئی وہ تو جنت میں گئے، جنتی ہیں وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں گئے۔ اب بڑی حیرت کی بات کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے اور ہم نے ان کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں، اور نبی کا فرمان بہرحال برحق ہے، اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کہہ رہے جہنم میں گئے تو اس کا مطلب وہ جہنم میں گئے، ہمارا اپنا خیال ہے، ہمارا اپنا نظریہ غلط۔ تو پھر اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا انہوں نے غلول کیا تھا، یعنی مال غنیمت میں سے انہوں نے چوری کر لی تھی، اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے گئے۔ اب یہ چوری ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے جو آپ آدمی دکھا کے تو چوری کرتا نہیں، چپکے سے کوئی چیز لی رکھ لی، وہ کسی کے سامنے نہیں آئی، باقی نیکیاں سامنے آئی تو ان نیکیوں کی بنیاد پر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو جنت میں گئے، لیکن حقیقت اللہ کو معلوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر واضح کرتی کہ بھئی وہ تو انہوں نے چونکہ چوری کی تھی لہٰذا ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا یا ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو ہم کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ظاہری اعتبار سے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے کیے ہیں، بس ہم اس انداز سے تو کہہ سکتے ہیں، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، ہماری طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ یعنی تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا، یعنی جنت کس کو دے گا، اور یہ شیء یعذب کو، یا
کس کو جہنم دے گا، عذاب دے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر تو بھیجا نہیں کہ آپ ان کے لیے جنت اور یا جہنم کے فیصلے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے کرے گا۔ جب نبی کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کے حق میں جنت یا جہنم کا اپنے طور پر فیصلہ کرے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بتاتے کہ یہ فلاں کو ہم نے جنت دے دی، یا ہم اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے، یا فلاں کے لیے ہم جہنم کا فیصلہ کریں گے، تو نبی ہم کو بتانے اور آگاہ کرنے کے لیے تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں کے لیے جنت ہے اور فلاں کے لیے جہنم، لیکن اپنے طور پر نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنت یا کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر سکے۔ تو جب نبی کو اس بات کا اختیار نہیں تو آپ مسلمان کیسے کسی کو کہہ سکتے کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا تم جنت میں جاؤ گے؟ یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے نبی آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یا جو کچھ بھی زمینوں میں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو یا ان دونوں کے درمیان ہوا اور فضا میں ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ خشکی میں ہو، تری میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کا پروردگار ہے نبی خوب جانتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ چیز جو ان دونوں یعنی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعض پر ان کو فوقیت عطا کی ہے، بعض پیغمبروں کو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پیغمبروں پر، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فوقیت دی ہے، ان کو یعنی فضیلت عطا کی ہے۔ گویا ایک کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا اس سے کم درجے کا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چیز ہے۔ ہم اور آپ کسی بھی نبی کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بڑے نبی ہو فلاں چھوٹے نبی ہو، نہ کسی موقع پر اس طرح کے کوئی تکرار و بحث کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم یہ کہنے لگے فلاں نبی بہت یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب، بہت اللہ تعالیٰ کے نہیں تھے، اور فلاں کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے اس کے الفاظ میں کہ فلاں نبی کا مرتبہ کم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اس سے ایمان کا خطرہ۔ اور کہیں خدا نخواستہ اس پر کوئی بحث چھڑ گئی تو بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ بھائی ان کی حیثیت معاذ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیثیت نہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ جہنم میں یعنی ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات سے واقف ہے، وہ کسی کو کسی پر فوقیت دے، کسی کو کسی پر فضیلت دے، تو اس کا معاملہ ہے۔ ہمارا آپ کا معاملہ یہ نہیں، ہم سے آپ سے تو یہ کہلایا گیا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ وہ بڑے نبی ہیں وہ چھوٹے نبی ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے اور فلاں اللہ تعالیٰ کا چہیتا نہیں۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب کہیں اگر کسی موقع پر کوئی بات آتی ہے جس سے واضح طور پر تو نبی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے عیسیٰ ابن مریم پر فضیلت مت دو، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو میرا احترام کرنے کے لیے، تم بیٹھے ہو اور مجھے عبد ہی کہو، مجھے اور کچھ نہ مت کہو۔ یہ سب اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فضیلت کی بات آ جائے اور یہ مسلمان یا صحابہ کرام کے خطرے میں ان کا ایمان پڑ جائے، تو آپ نے خود بھی منع فرمایا ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، تو آخر کیوں؟ دراصل داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور اتاری ہے، اور یہ زبور وہ کتاب ہے کہ جس میں 150 صورتیں ہیں، ان میں سے ہر صورت یا تو دعا پر مشتمل ہے یا حمد و ثنا پر اللہ تعالیٰ کی مشتمل ہے، یعنی صرف پوری زبور کے اندر یا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا سکھائی ہے، کوئی بھی صورت ہے مثال کے طور پر اس میں دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگو، تم اپنی مغفرت ایسے مانگو، تم اللہ تعالیٰ سے جنت ایسے مانگو، تم جہنم سے پناہ اس طرح سے مانگو، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح سے بچنے کی دعا مانگو، یہ دعائیں سکھائی گئی۔ یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس نے پوری کائنات کو سنبھالا اور وہ بنایا، اس طرح سے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ اس میں کچھ حرام بیان کیا گیا، نہ اس میں کچھ حلال بتایا گیا، نہ اس میں انسان کے فرائض بتائے گئے کہ تم پر یہ چیزیں فرض ہیں، نہ اس میں جرائم بتائے گئے کہ اگر کوئی انسان چوری کر لے مثال کے طور پر تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کوئی شراب پی لے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کوئی کسی کا قتل کر دے تو اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں، بس دعا یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بس یہ چیز، تو اس وجہ سے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی۔
کفار مکہ وغیرہ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ آپ پیغمبر کیسے ہو گئے، آپ نبی کیسے ہو گئے، آپ ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کو خریدنے کے لیے، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ ہماری طرح سے یعنی بیمار وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو آپ پیغمبر کیسے ہو گئے؟ پیغمبر اس طرح سے، پیغمبر کا معاملہ تو تمام انسانوں سے بالکل الگ ہوتا ہے، اس کے لیے تو آسمان سے گشے اترنا چاہیے، اس کے لیے تو آسمان سے دسترخوان آنے چاہیے اور ساری ضرورتیں اس کی خود بخود پوری ہو جانی چاہیے، وہ گھر میں بیٹھا رہے اور بازار سے سامان آ جائے اور سودا آ جائے اور یہ ہو جائے، کھانا بھی اس کو نہ پکانا پڑے، پکایا اس کو کھانا مل جائے، تو ایسے کو نبی بنانا، مطلب ایسا نبی ہو تو بات سمجھ میں آتی، لیکن جس کے ساتھ بیوی بچے لگے ہوئے ہیں، ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر جانا پڑتا بازار خریداری کے لیے اور یہ کرنا وہ کرنا، تو اس طرح سے کوئی نبی ہوتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ذکر کیا کہ تم اس کو دنیا داری سمجھتے ہو، ایک انسان اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے یا اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو تم سمجھتے ہو یہ دنیا داری ہے، اور دنیا داری کے ساتھ نبوت اکٹھا نہیں ہو سکتی، تو ذرا داؤد علیہ السلام کو یاد کرو، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور تم اس کو اگر دنیا داری سمجھتے ہو تو اس سے بڑی دنیا داری ان کے پاس تھی کہ پوری مملکت کو سنبھالے ہوئے تھے، پوری یعنی سلطنت کا نظام وہ چلا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی تھے، ان پر تم کو کوئی اعتراض نہیں، اور یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں تو تم کو ان پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ کیسا تمہارا معاملہ ہے، کیسی تمہاری سوچ ہے؟ نبوت اور یعنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا، وہ بیوی بچوں والا ہے تو بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کی ذاتی اپنی ضرورتیں کھانے پینے کی، آرام کی، اس کی وہ ضرورت نہیں پوری کرے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ لہٰذا یہ اعتراض تمہارا غلط ہے کہ آپ پیغمبر کیسے ہو گئے کہ آپ کے ساتھ تو یہ سارے عوارض لگے ہوئے، تو اس سے بڑے عوارض اگر داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھے تم کو، اور تم ان کو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اس وجہ سے داؤد علیہ السلام کا یہاں پر بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ تم ان لوگوں کو آواز دو، پکار دو، زعمتم من دونی، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سوچ کر کے وہ ہماری دیوی دیوتا ہے، وہ ہماری مدد کریں گے، ہمارا کام بنائیں گے اور ہماری حاجت روائی کریں گے، مشکل کشائی کریں گے، ذرا آواز تو دو ان کو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، تمہاری جو بھی مصیبت ہے وہ قطعی طور پر دور نہیں کر سکتے، چاہے تم ایک نے 70 مرتبہ پکارو دیوی دیوتاؤں کو، تم لات کو پکارو، منات کو پکارو، حبول کو پکارو، یعوق کو پکارو، بدھ کو پکارو، جس کو جی چاہے پکار لو، لا یملکون کشف الضر عنکم، تمہاری مصیبت کو وہ دور نہیں کر سکتے، تم کسی پریشانی میں ہو، کسی الجھن میں ہو، تم کو مثال کے طور پر اولاد چاہیے، تم کو رزق کی تنگی ہے اور رزق کی تنگی دور کرنا، کسی بھی معاملے میں تم ان کو پکارو اور ایک میں سینکڑوں مرتبہ پکارو، نہ کوئی دیوی تمہارے کام آئے گی، نہ تو کوئی تمہارے دیوتا تمہاری مشکل کو دور کرے گا، کسی طرح کی کوئی چیز تمہاری یعنی ختم نہیں ہو سکتی، ولا تحویلا، اور نہ تمہاری حالت کو بدل سکتے، کہ تم پریشانی کی حالت میں ہو، چلو بھائی پریشانی ختم کر کے اچھی حالت کر دی، تم تنگی کی حالت میں ہو، چلو تنگی کی حالت کو ختم کر کے کشادگی اور فراوانی کی حالت پیدا کر دی، تو ان کے اندر اتنی بھی نہیں، نہ تمہاری مصیبت جو تم پر آ پڑی ہے، کسی پریشانی میں تم پڑے ہو وہ پریشانی دور کر سکتے ہیں، نہ تمہاری ظاہری حالت ہے تنگی کی یا اس کو ختم کر دیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اور یہ وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں دیوی دیوتا یا اور کسی کو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان کا تو خود حال یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف وہ وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پروردگار کے قریب کیسے پہنچ جائیں، ایہم اقرب، کون سا ایسا وسیلہ ہے، کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اپنے پروردگار کے قریب سے قریب تر ہو جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوی دیوتا اور بت وغیرہ کو نہیں پکار رہے تھے، بلکہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں انہوں نے بنا دیا تھا، اور یہ سمجھ کر ان کو پکارتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کو ہماری سفارش کریں گی، ان کو مراد یا اللہ کے وہ نیک بندے جو چند صدیوں پہلے دنیا سے جا چکے تھے، ان کو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت ان کا مقام ہے، ان کو پکارتے تھے، پتھر کے بتوں کو نہیں، پتھر کی مورتیوں کو نہیں، تو ان لوگوں کو پکارتے تھے، تو یہ خود ان کا حال یہ ہے، چاہے اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے گزر گئے وہ یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کریں کہ کون سا ایسا راستہ اور کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبتیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات مل جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائے، اس کی رحمتوں کے حقدار قرار دیا جائے، وہ تو خود اس تلاش میں ہے۔ ایہم اقرب، کہ کون سا ایسا قریب ترین راستہ ہے۔ وسیلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ ہے نیک عمل۔ نیک عمل کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو تلاش کرنے کا اور وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چھٹے پارے میں
موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر لو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر لو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جان توڑ کوششیں کر لو۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ کیا چیز، لیکن بعض لوگوں نے وسیلے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ وسیلہ گویا زینہ اور سیڑھی، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور پھر انہوں نے وہ زینے تلاش کر لیے، وہ سیڑھی تلاش کر لی کہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ، ان کو راضی کر لو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے، یا کوئی بھی مراد کوئی بھی ضرورت ہے ان کے سامنے پیش کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ براہ راست ہو سکتا ہے یہ بھی نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے، یا اپنے سے بڑے کے پاس پہنچائیں گے، وہ بڑا اپنے سے بڑے کے پاس، وہ بڑا اپنے سے بڑے کے پاس، اس طرح سے دھیرے دھیرے زینہ بزینہ اللہ تعالیٰ تک تمہاری مراد پہنچ سکے۔ تم براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو وسیلہ چاہیے، وہ وسیلہ وہ خود کہہ رہا ہے وقت وہ الہی وسیلہ، اس کا ترجمہ وہ جو کر لیتے ہیں کہ وسیلہ یہی حضرات ہے۔ اور مثال بڑی اچھی اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ کو چھت پر چڑھنا ہے، تو کیا آپ ایسے ہی چلے جائیں گے چھت پر؟ آپ کو سیڑھی کی ضرورت یا زینے کی ضرورت ہے، تو آسمان پر اللہ تعالیٰ آپ اس کے پاس ایسے ہی پہنچ جائیں گے جب تک کوئی وسیلہ نہ ہو۔ تو یہ حضرات وسیلہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ولی وغیرہ جو بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا، ان کے ذریعے سے اپنی مراد اپنی دعا بھیجو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ یا ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے ہم اس کو چیخ کر پکاریں گے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے میں آپ کو آسانی اور آہستہ سے پکاریں گے، یا آپ کا نام لے کر اب چیخنے چلانے لگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اگر ہم دل میں بھی اس کو پکاریں گے تو وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ وہ انہوں نے وسیلہ اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کو سمجھ دیا، اور یہ سمجھا کہ زینہ بزینہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہرحال وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امیدوار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا جن کو یہ پکار رہے ہیں تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی آس لیے بیٹھے، اور یہ سمجھتے کہ بس سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں، پوری کائنات ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، لہٰذا انہیں سے اپنی مانگیں مرادیں پوری کروا لو اور اپنی ضرورتوں کو ان کے سامنے پیش کرو۔ یہاں پر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اس کی رحمتوں کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اگر انسان ان دو چیزوں کے درمیان رہے، خوف اور رحمت، یہ دونوں چیزیں برابر رہیں تو انسان سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک چیز غالب آ گئی تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سب کچھ ہم نے اس کو سمجھ لیا تو پھر گناہ پر روکنے کے لیے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحم کرے گا کیونکہ وہ رحمان اور غفار اور غفور اور اس طرح سے، لہٰذا جسارت کے ساتھ گناہ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنے والا۔ اور اگر ہم پر خوف کا غلبہ ہو گیا کہ ارے ہمارے تو اتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں معاف کرے گا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اور انسان پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو رہا ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے، اور مایوسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کفر کی طرف لے جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو۔ لہٰذا نہ تو رحمت سے مایوسی ہو نہ خوف کا غلبہ ہو، دونوں کے درمیان جب ہم رہیں گے تو سیدھے راستے پر، ہر انسان اگر ان دونوں کے درمیان ہے تو سیدھے راستے پر چلے گا، اور جس طرف بھی اس کا یعنی وہ چیز زیادہ ہوگی وہ اپنے سیدھے راستے پہ بہہ جائے گا۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ کے پروردگار کا جو عذاب ہے وہ ڈرنے ہی کی چیز ہے، اس سے ڈرنا ہی چاہیے کہ بڑی سخت پکڑ ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اگر عذاب میں کوئی گرفتار ہو گیا تو پھر اس کو بچانے والا اور اس کو کم کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب طے کیا جائے گا تو وہ عذاب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یعنی نازل کی ہے، ان میں ہمیں اور آپ کو معاشرتی زندگی کا سلیقہ بھی دیا گیا،
کہ آپس میں ہمارا بول چال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شائستہ زندگی ہونی چاہیے، اچھی گفتگو ہونی چاہیے. یہاں تک کسی کافر سے بھی ہم بدتمیزی والی اور بد کلامی والی بات نہیں کر سکتے ہیں. اس کی کوئی گنجائش اسلام اور اس کی تہذیب میں نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ کہ ہم کسی کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہے یقینی طور پر، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے یہ محروم ہے یقینی طور پر. یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور اسی طرح سے انبیاء کرام بہر البشر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تمام انسانوں کی رہبری کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اور ان کے ذریعے سے ہم کو جو راستہ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پہنچنے والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی مؤثر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری پکار کو سننے والا نہیں، ہماری مراد کو پورا کرنے والا نہیں. ہماری جو بھی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو تبدیل کرنے والا ہے، کوئی اور تبدیل کرنے والا نہیں. اگر اس انداز اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوف کے درمیان ہماری زندگی گزرتی ہے، آپ کی زندگی گزرتی ہے، تو انشاءاللہ یہ کامیاب ترین زندگی ہوگی. اور اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر قیامت کے دن ہوگا کہ کس انداز سے انسان نے اپنی زندگی گزاری. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو سامنے رکھ کر، ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی مستقبل اپنا اس کے لیے طے کریں کہ کیا ہماری زندگی کا مزاج ہونا چاہیے، کیا راستہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہم اپنے مستقبل کو طے کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام ہدایات پر